افروز تعلیم ہے ان کی، تصوف کی تعلیم دیتے ہیں. فرمایا بندے تو شوق اور اشتیاق سے اللہ کو یاد کر، وہ تمہیں تقرب اور وصال سے یاد کرے گا. تو حمد و ثنا سے اسے یاد کر، وہ تمہیں انعام و احسان سے یاد کرے گا. تو اسے توبہ سے یاد کر، اللہ تجھے بخشش سے یاد کرے گا. تو اسے ترک غفلت سے یاد کر، وہ تجھے ترک مہلت سے یاد کرے گا. تو اسے ندامت سے یاد کر، وہ تجھے کرامت سے یاد کرے گا. تو اسے مغفرت سے یاد کر، معذرت سے یاد کر، وہ تجھے مغفرت سے یاد کرے گا. تو اسے اخلاص سے یاد کر، وہ تجھے نفس سے خلاصی سے یاد کرے گا. تو اسے تنگ دستی میں یاد کر، وہ تمہیں فراخ دستی سے یاد کرے گا. تو اسے فنا سے یاد کر، وہ تجھے بقا سے یاد کرے گا. تو اسے صدق سے یاد کر، وہ تجھے رزق سے یاد کرے گا. تو اسے تعظیم میں فنا ہو کر یاد کر، وہ تجھے تکریم سے یاد کرے گا. تو اسے ترک خطا سے یاد کر، وہ تمہیں بخشش و عطا سے یاد کرے گا. بندے کا تعلق جوڑ رہے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ کہ اس طرح تعلق کر. اور فرماتے ہیں کہ ہمت، اللہ کے ساتھ ہمت کو لگا دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے تیرا نفس حب دنیا سے، اے بندے تیرا نفس حب دنیا سے اور تیری روح تعلق عقبہ سے نجات پا جائے اور تیرا سفر پھر مولا سے جڑتا. یعنی نفس دنیا کی حب سے آزاد ہو جائے اور روح عقبہ کی طرف سے آزاد ہو جائے. اور اس طرح تیرا تعلق اگر مولا سے قائم ہو تو اس کو ہمت کہتے ہیں. توکل کے لیے آپ نے تعلیم دی. فرمایا ہے بندے تو کل اغیار کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے اور ظاہری اسباب کو بھول کر مسبب میں گم ہو جا. وہ مسبب تجھے اسباب سے فوق کر دے گا. یہ مقام توکل ہے. اور توکل کا مقام حقیقت اخلاص کے بغیر نہیں ملتا. اور حقیقت اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ تو اعمال کرے اور کسی عمل کا معاوضہ طلب نہ کرے. عمل کرے جزا طلب نہ کرے، عمل کرے معاوضہ طلب نہ کرے. بندہ جب تک دنیا اور آخرت کے ہر معاوضے سے جب تک آزاد نہ ہو جائے اس کا قلب و باطن اور سر اللہ سے متصل نہیں ہوتا. پھر سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید ارشاد فرمایا تعلیم دیتے ہوئے کہ بندو یہ دنیا ایک بازار ہے. یہ دنیا ایک بازار ہے. آپ نے اپنی کتاب الفتح الربانی میں ارشاد فرمایا. قبل اس کے فتح الربانی میں فرمایا کہ اے باشندگان بغداد تمہارے اندر نفاق بڑھ گیا ہے. یہ اپنے زمانے کا حال بیان کر رہے ہیں کہ نفاق بڑھ گیا اس وقت. اخلاص کم ہو گیا، اقوال بڑھ گئے، اعمال کم ہو گئے. یہ تصوف ہے جس میں اقوال زیادہ ہو جائیں، باتیں زیادہ ہوں، عمل کم ہو جائیں. جس میں نفاق بڑھ جائے، اخلاص کم ہو جائے. فرمایا قرب حق کا راستے سے وہ بندے بھٹک جاتے. سیدنا غوث الاعظم نے فرمایا کہ لوگوں یہ دنیا ایک بازار ہے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اس بازار میں کوئی باقی نہیں رہے. دکانیں بند ہونے کو ہیں. سرکار غوث الاعظم بغداد کے منبر پر 70,000 افراد صلحاء اور سامعین کو نصیحت فرما رہے ہیں. بازار عنقریب بند ہونے کو ہے. یہ جو چہل پہل بازار دنیا میں نظر آ رہی ہے سرکار غوث الاعظم نے فرمایا نہیں رہے گی. دکانیں بند ہو جائیں گی، خریدار چلے جائیں گے. فرمایا لوگوں تم اس دنیا کے بازار سے وہ سودا خریدو کہ اس بازار کے بند ہونے کے بعد ایک اگلا بازار کھلنے والا ہے. ایک اگلا بازار کھلنے والا ہے. اب میں شرح کر رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات کی تفسیر شرح بھی کر رہا ہوں. اگلا بازار کھلنے والا ہے. بنیادی کلام آپ کا ہے، ایکسپلین شرح کر رہا ہوں. اس بازار اور اس اگلے بازار کا فرق کیا ہے؟ اس بازار میں صرف خرید ہی خرید ہے.
اس بازار میں صرف خرید ہی خرید ہے. اگلے بازار میں جو اس بازار کی دکانوں کے بند ہونے کے بعد کھلے گا آخرت کا، وہاں صرف فروخت ہی فروخت ہے. یہاں خرید ہے، فروخت نہیں ہوگی. وہاں فروخت ہوگی، خرید نہیں ہوگی. یہاں خریدار بندہ ہے، وہاں خریدار مولا ہوگا. یہاں دکانیں ہیں، کسی دکان پہ ہرس کا سودا پڑا ہے، خوبصورت سنی ہے دکانیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. دکانیں سجی ہیں، کئی شہوات نفسانی کا سامان پڑا ہے، جاؤ بندہ کھو جاتا ہے، خریدتا ہے سامان. کئی لذات بدنی کا سامان کی دکانیں، کئی تکبر اور حرص کے نفس کی دکانیں، کئی لالچ اور طمع کی دکان ہے، کئی بغض اور عداوت کی دکان ہے، کئی غیبت کی دکان ہے، کئی نفاق کی دکان ہے، کئی دنیا طلبی کی دکان ہے، کئی فسق و فجور کی ہے، کئی بربادی کی ہے، زنا کی ہے، کہیں چوری کی ہے، کہیں گناہ کی ہے، کہیں کذب کی ہے، کہیں منافقت کی ہے. یہ سب نافرمانیاں، معاصی اور گناہوں کی دکانیں سجی ہیں. نفس کو یہ سامان لبھاتا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، نفس کو لبھاتی ہیں یہ دکانیں. آج انسان ان کی خریداری کرتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ جب اگلے بازار میں جائے گا تو اس سودے کو بیچنا چاہے گا تو وہاں تو خریدار اللہ ہے. یہ سودا وہاں بکے گا نہیں. یہ سودا وہاں، کیونکہ اللہ کو یہ سودا نہیں چاہیے. اللہ کو یہ سودا، تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندے اس بازار دنیا میں جب خرید کا وقت ہے صرف وہ سودا خریدو. یہ بتا رہا ہوں آپ کو، توجہ سے سنیں. وہ سودا خرید کے لے جاؤ جو آگے بیچ سکو، جس سودے کی اس آخرت کے بازار میں خریدار کو مانگ ہو، ڈیمانڈ ہو. کاروبار کرنے والے اگر ایسا سودا خرید بیٹھیں کہ جس کی مارکیٹ میں آگے سیلنگ نہ ہو، بائنگ کر لیں اور آگے سیلنگ نہ ہو، مارکیٹ نہ ہو، تو خسارے میں جاتے ہیں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم زمانے کی انسان خسارے میں گیا. غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سودا خریدو جو آخرت کا خریدار جس سودے کو چاہتا ہے، جو وہاں ڈیمانڈ ہے.